السلام علیکم ویور، میں اختر کمال۔ اگر میں آج آپ سے ایک سمپل سوال کروں کہ اگر زندگی کی 72 گھنٹے یا 3 دن آپ کے پاس ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے صرف 3 دن بچے ہیں یا آپ کو ایک 3 دن کی مہلت ملی ہے تو وہ کیا ایسے کام ہیں اور یہ کیا ایسے کام تھے یا جو آپ اسے کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دیز پریشس 72 آورس؟ دوستو، آج تھوڑا سا مجھے آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جو ماڈرن سائیکالوجی میں اس کو ٹرانزیکشنل جو ہے انالیسس TA کہتے ہیں، اور اس کے بانی ایک کینیڈین جو ہے سائیکیٹرسٹ ہے، ان کا نام تھا ایرک برن۔ یہ جو تھیوری انہوں نے ڈیولپ کی تھی، بیسیکلی یہ تو ایک بہت ہی بڑی ایک ضخیم سی چیز ہے، اور میں نے پیڈ کورس اور جو کووڈ ہے اس کے دوران یہ کورس کیا تھا $1000 میں، اور اس کی جو ایک بنیادی سی جو ایک چیز میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ پیرنٹ، ایڈلٹ اور جو چائلڈ جو ہے، یہ تھیوری ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے باتوں میں، جملوں میں، وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ ٹرانزیکشنل انالیسس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 اسٹیجز میں، جس میں پیرنٹ ہے، ایڈلٹ ہے اور چائلڈ ہے، یہ چائلڈہڈ ہے، یہ اس میں کس چیز کی ریفلیکشن ہے۔ اس کی اور تھوڑی سی میں آسان کر کے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی جو آپ کا ایگو یا سپر ایگو اسٹیٹ میں جو بھی انسان رہتا ہے اور کس طریقے سے وہ ڈیل کرتا ہے۔ بالکل میں ایک سمپل مثال بتاتا ہوں کہ ہم کسی جو ہے ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں ہیں، اور وہاں ہمیں چائے کی جو ہے چائے کا آرڈر دینا ہے، اور میں ایک لاؤڈلی ایک بدتمیزی ایک ویسے طریقے سے میں اس کو بہرے ہوئے کہتا ہوں، ادھر آ، اوئے ادھر آ، یہ دکھ نہیں رہا اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں، 2 کپ ہمارے لیے چائے لے کے آ۔ اچھا، ایک اسی طریقے سے دوسرا اور اس کو تھوڑا سا اور بدتمیزی کی، اس میں، او ادھر آ، ادھر آ، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ اتنی دیر سے دیکھ نہیں رہا کہ ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ ہو کیا تو سارا دن کرتا رہتا ہے فلانا، یہ ہو جا اتنے منٹ میں یہ چائے لا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا فلانا۔ ایک بالکل ایک آسان سا طریقہ اس کا ہے کہ اس کو چھٹے، یار بھائی ہماری سیٹ خالی ہے اور چائے پلا دے، اتنی مشکل سے جو ہے ہم یہاں پر دور سے آئے ہیں اور تیری چائے کا وہ کرتے ہیں، تو بھائی تیری بہت مہربانی ہوگی۔ دیز آر دا 3 ڈفرینٹ اسٹیجز، اور اس میں جو چیز چل رہی ہے دماغ میں، جو اس کا لہجہ ہے یا جو کچھ وہ منہ سے ادا کر رہا ہے، دوستو ٹرانزیکشن انالیسس میں اس کی پوری کہانی یا اس کی پورا براٹ اپ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، رہتا ہے، اور کیا اس کے ساتھ جو ہے ایک جو چیز اس کی براٹ اپ میں یا جو جس طریقے سے اس نے سیکھی ہے اور جو وہ ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے تمام الفاظ کی ایک فریکوینسی، تمام الفاظ کا ایک چناؤ ہے۔ حضرت مولا علی نے ایک بڑا اچھا وہ کہا تھا کہ ہر شخص اپنی زبان کے اس میں چھپا ہوا ہے۔ when you talk about thing, when you start speaking from someone، اور جیسی آپ زبان کھولتے ہیں تو آپ کی اور ہماری سب کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا علمی اور نا علم اور جاہل یا پڑھا لکھا یا جس طریقے سے جو یہ بندہ ہے یا جو بھی ہے۔ تو میرے گروجی جو لیٹ تھے انجانی، وہ انڈیا میں انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا اور بڑی بڑی آرگنائزیشن میں کیا ہے، اور ایسے کیا ہے کہ 6-8 مہینے ایک آرگنائزیشن میں کیا، کیونکہ بیسیکلی اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ OD میں ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن جو آرگنائزیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے امپلائی اور امپلائر کے ریلیشن شپ، کہیں پروڈکٹیوٹی کم ہے، کہیں پروفیٹیبلٹی کم ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے یونٹ تھے کہ جو کہ پیورلی لاسز میں جا رہے تھے، اور ان کی کوئی اس طریقے کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی کم ہوئی ہو یا کوئی ریپوٹیشنل ان کا لاس ہو، یا ان کی جو پروڈکٹ ہے یا گوڈس ہے اس میں کوئی سب اسٹینڈرڈ ہو گیا ہو۔ یہ وہیں کا ایک ایسا ماحول تھا اس فیکٹری کا، اس مل کا یا اس یونٹ میں جو تھا، اور انہوں نے 6-8 مہینے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں کام کیا اور یہ چیزیں جو ہے وہ ساری نکلی۔ تو ایک چیز جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی، اور میں یہاں پر کووڈ کے بعد سے میرے خیال سے کوئی مور دین 100 لوگوں پہ میں یہ چیز جو ہے ایز اے مائی اسائنمنٹ اور یہ میں کرتا چلا آ رہا ہوں، اور خود میرے اپنے اوپر بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کو وہ کیا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج کی ویڈیو بڑے کام کی، اگر آپ لوگ جو ہے کچھ لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پینسل اور کاپی لے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دیکھ لیں، اور اپنا انالیسس آپ خود کر لیں کہ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، اور کیا ایک ایسا لیپس ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں کور ہوں گی، اس میں ٹائم مینجمنٹ کور ہوگا آپ کا،
اس میں آپ کی جو ہے جو جیسے اگر آپ آرگنائز نہیں ہیں وہ ہوگا، اس میں گول سیٹنگ اور اس میں اور بھی دوسری جو سافٹ اسکلز ہیں یا جو موٹیویشنل اسپیکر یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، یہ آپ کو اس میں کم ہوگی. آئی ول جسٹ ہیو اے 3-5 کوئک کویسچن اور اس کو جو میں وہ کروں گا. ریسنٹلی ایک جو ہے ایک بڑا ایک ڈیشنگ ایک ایمرجنگ ایگزیکٹو تھا، اس سے بینگ اے کلائنٹ میرا جو ہے ایک اپائنٹمنٹ تھا، اور جو اس سے میں نے سوال کیے ہیں تو یہ ایک میں شیٹ میں اس طریقے سے میں لے کے آیا ہوں، وہ آپ کی نظر میں کرتا ہوں. دوستوں پہلا سوال جو ہے ریگارڈنگ ٹائم، یا آپ سیریل نمبر 1 لکھ لیں ٹائم. میں نے اس سے جو بھی میرا جو مسٹر ایکس وائی زی جو بھی تھا، میں نام تو مینشن نہیں کر سکتا، میں نے اس سے کہا کہ 24 آورس میں آپ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں، آفس بھی آتے ہیں، یہ بھی وہ بھی تمام معاملات زندگی جو ہے آپ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، جو کوالٹی ٹائم، یہ نہیں کہ آپ گھر پہ آ گئے، وہ کوالٹی ٹائم آپ کتنا اپنے اوپر دیتے ہیں، اپنے آپ پہ کتنا وہ کوالٹی ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں. تو دوستوں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کا جواب آیا 0، کہ کوالٹی ٹائم میں اپنے آپ کو نہیں دیتا. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ کھل کھلا کے جو ہے جو کہکا لگاتے ہیں اور بہت ہی ایک جیسے کہنا چاہیے ایک دورے والی جو کنڈیشن ہوتی ہے، تو آخری ٹائم پہ آپ جو ہے کب جو اتنا خوش ہوئے کہ بالکل آپ کی آنکھوں میں جیسے ہنستے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں. تو دوستوں ان کا سوال آیا کہ 7 ایئر بیفور، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو 7 سال پہلے میں جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے مجھ سے کہنا اختر صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو اس طریقے سے میں ہنسا تھا. میں نے کہا اسی طریقے سے جو ایکسٹریم ڈپریشن میں ہو جاتا ہے کہ بالکل انسان ایک لاچار ہو جاتا ہے اور ایک بالکل اداسی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ ایکسٹریم ڈپریشن کی آپ کی جو کیفیت تھی یہ کب ہوئی. اس نے کہا کہ یہ تو ابھی لاسٹ منتھ ہی ہوئی ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کا ایک بڑا سیریس ہیلتھ ایشو تھا اور وہ ایڈمٹ بھی رہی اور میں اس کے ساتھ رہا، اور وہ ایک ٹراما کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، تو یہ لاسٹ منتھ جو ہے وہ میں آئی واز ویری ڈپریس اور یہ سارا کچھ. یہ دوستوں یہ ایک تیسرا سوال تھا ڈپریشن کے بارے میں. یہ بعد میں 5 آپ کو میں بتاؤں گا. چوتھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ملی، یا آپ کی خوشی جو ہے سب سے زیادہ آپ کب ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ اپنی لائف میں یا جو بھی ایک پیریڈ تھا خوش ہو گئے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں. تو دوستوں ان کا بڑا ایک سوال بڑا ایک عجیب سا تھا کہ میری ایک پراپرٹی ہے جو ذاتی میری پراپرٹی ہے، ذاتی میراث کے جو ان کے پیرنٹس کی وہ ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس طریقے سے کچھ کورٹ ایشو ہے سم تھنگ اور یہ وہ. تو مجھے تو جب خوشی ملے گی کہ جب وہ بالکل ایشو جو ہے اس کا پراپرٹی کا سالو ہوگا، جب میں کھل کے ہنسوں گا اور کھل کے جو ہے میں ایک مطمئن والی جو ہے کیفیت میری ہوگی. دوستو میرا لاسٹ سوال وہی تھا جیسے میں نے آپ سے انٹرو میں کہا کہ زندگی کے اگر آپ کو 72 آورس یعنی 3 دن آپ کو ملیں تو آپ کیا کریں گے. پھر ان کو دوستوں میں نے تھوڑا سا ایک جو ایک ٹائم مینجمنٹ کا میں نے بتایا کہ دیکھو اتنے بجے آپ کتنے بجے اٹھتے ہو، اتنے بجے اٹھتے ہوں، اتنے بجے ناشتہ وغیرہ کر کے آفس آتے ہو، 9 یا 10 آورس یہاں لگاتے ہو، اس کے بعد آپ گھر جاتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، فیملی کے ساتھ اپنی وہ کرتے ہو، دین اگین یو گو ٹو بیڈ، اور پھر وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے. دوستوں میرا جو لاسٹ سوال جو تھا 72 آورس والا کہ ہاؤ وڈ یو اسپینڈ دیز 3 days آف پریشر یور لائف، اور اس کے بعد آپ کی لائف اینڈ ہو جائے گی. تو مجھے وہ چیز بتا دو، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، پاسبل ہو، امپاسبل ہو، بہت بڑی پلاننگ والی ہو یا کوئکلی ایسے ہو. تو دوستوں جو جواب ان کے آئے ہیں وہ ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا ایک جو ایک مقصد ہے یا ایک سب سے بڑا تو وہ یہ ہے کہ میں عمرہ یا حج کروں اور اپنے فادر کے ساتھ جو ہے میں فادر کو لے گیا ہوں، بیکاز ہی لاس ہز مدر لاسٹ ایئر. تو اس نے کہا کہ میرے والد کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ عمرہ حج اور کروں. دوسرا اس نے کہا کہ اس 72 آورس میں چاہتا ہوں کہ میری جو بڑی بیٹی ہے میں اس کی شادی دیکھ سکوں، اس کا رشتہ طے کر سکوں اپنی زندگی میں وغیرہ وغیرہ. اور چوتھی اس نے وہی والی بات تھی جو ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہی اور جو خوشی سے ریلیٹڈ، اس نے کہا تھا کہ میری جو یہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے یہ کسی طرف یہ ہو جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ کام کروں. پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو میں راضی کروں اور اپنی جس طریقے سے بھی میری لائف گزری ہے، جو گناہ چھوٹے بڑے ہیں، جس طریقے سے کوتاہیاں ہیں
اور سچے دل سے میں معافی مانگوں گا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے گناہوں کو معاف کر. صدقہ میں دوں گا, نماز کی پابندی کرتا ہوں اور زیادہ میں کروں گا. اور میرا جو سن جو ہے جو 7 ایئرس ہے ناؤ, تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو حافظ قرآن بناؤں. تو یہ ایک میری بہت بڑی ایک خواہش ہے, بہت بڑی ایک اچھا ہے میری. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں جو میرے رشتہ داروں سے جن سے قطع تعلق ہے اور کچھ بڑوں کی کچھ جھگڑے یا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں اس طریقے کی, تو میں چاہتا ہوں یہ سیٹل کر کے اور چیز کو میں سمجھ جاؤں, میں سمجھوں گا کہ اتنے چھوٹا اسپین آف لائف ہے تو اس میں کیا کسی سے جھگڑنا لڑنا اور یہ ساری چیز. اب دوستو اس کا جو نٹ شیل ہے جس طریقے سے میں نے ان کو بتایا, اور میں بہرحال کہتا رہتا ہوں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں, یہ آپ کی جو ہے پیدائش ہے جب آپ آئے زندگی میں آئے, اس پہ آپ کا اختیار نہیں تھا. یہ آپ کی موت ہے جس پہ آپ کا اختیار نہیں. ان بٹوین جو چیز ہے وہ زندگی ہے. اور زندگی کے بارے میں جو ہمارے شعراء کرام نے اور جو ایک ہمارے ذہن میں جو ہے ٹھوک دیا ہے کہ عشق کا دریا ہے اور زلفیں ہیں اور یہ ہے فلاں ہے سارا کچھ ہے. زندگی سمپل یہ ہے کہ بس آپ آئے دنیا سے گئے, اور ان بٹوین جو ہے وہ آپ کے یہ نہ یہ اختیار ہے نہ یہ اختیار ہے. یہ جو اختیار ہے اس کو آپ کو اپنے امپرومنٹ کرنا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے یا بتائے ہوئے طریقے ہیں کامیابی کے اس پہ کرنے. اب دوستوں جو اس کا نٹ شیل جو رزلٹ آیا, تو پہلے تو آپ یہ لکھ لیں کہ میں نے 5 سوال کیے تھے کہ ٹائم, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کوالٹی ٹائم کس طریقے سے گزارتے ہیں 24 آورس میں. آخری دفعہ آپ کب جو ہے ایک کہکے کے ساتھ اور ایک اچھی خوشی کے ساتھ اور ایک بڑا کھل کے ہنسے ہو گئے, اور سب سے زیادہ آپ ڈپریس جو ہے کب ہوئے, کس بات پہ ہوئے. دوسرا یہ تھا کہ سب سے زیادہ آپ کو بے انتہا خوشی کس چیز کی ہوئی. اور 5 اور لاسٹ میرا سوال یہ تھا کہ 72 آورس یا 3 دن اگر آپ کی زندگی میں ہوں گے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے, جو انہوں نے یہ لسٹ جو مجھے بتا دی. اب دوستو ان کا آپ یہ دیکھیے کہ حج, عمرہ, بیٹی کی شادی, پراپرٹی کا مسئلہ, اللہ کو راضی, صدقہ, نماز, حافظ قرآن سن کو بنانا, اپنی چلڈرن کی ایجوکیشن کی کنسرن, رشتہ داروں سے جن سے قطع تعلق کیا ہوا ہے, سم تھنگ لائک دس. میرے گرو جو مجھے یہ چیز بتاتے تھے اور جو انہوں نے کی اور جو میں ان کے ساتھ اس طریقے سے کرتا تھا. تو دوستوں اب آپ یہ خود اس چیز کو ازیوم کریں, اپنے انالیسس کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ 72 گھنٹے اپنی زندگی کے آپ کیسے گزار سکتے. پاسبل اور امپاسبل اور ڈیفیکلٹ اور ایزیسٹ وے اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. اپنے آپ کو آپ نے کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ جی مجھے یہ چیز ملے گی تو میں خوش ہوں گا, میں یوں ہوں گا, فلاں ہوں گا. اسی طریقے سے ڈپریشن میں بھی اپنے آپ کو پین کے جو ایک ایسوسیشن ہوتی ہے یا پین کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس سے وہ آپ نے لگا دیا کہ جی میری ڈاٹر جو تھی وہ اس طریقے سے ہوئی اور فلانا ہوئی اور یہ میرے ساتھ زندگی میں ہوگا تو میں ڈپریس ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے خوشی جو تھا اس کا بھی آپ نے وہ کہا کہ میرے کنڈیشن کر دیا کہ میرے گھر کا پراپرٹی کا یہ مسئلہ حل ہوگا تو یہ ہوگا, سارا کچھ ہوگا. اور 7 ڈیز میں یا 72 آور اور 3 ڈیز میں جو بھی آپ نے ساری زندگی کی. دوستو زندگی کو جاننے کے لیے مائنڈ فلنس بڑی ضروری ہے. اور مائنڈ فلنس کے بارے میں نے بہرا اور بہت سی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ جو لمحہ موجود ہے, جو وقت گزر رہا ہے, جس آج صبح آپ اٹھتے ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, اسی میں آپ نے خوش ہونا ہے, اسی میں آپ نے غموں سے دور ہونا ہے, اسی میں آپ نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے, اسی میں آپ نے جو ہے اپنا کنسرن جو ہے اپنی فیملی اور اس کے لیے اگر سوچا ہے یا فائنینشیل ہو, ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو وغیرہ ہو, ڈیولپمنٹ میں ہو, سارا کچھ ہو, تو وہ آپ نے اس چیز کی اگر آپ نے ڈائریکشن صحیح کر دی اور اس پہ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو تمام شعبوں میں جو آپ کی جو ہے نا بہتری اور آئے گی. کبھی بھی اپنے آپ کو کنڈیشن نہیں کریں کہ مجھے یہ چیز ملے گی تو میں خوش ہوں گا. مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں نے اس کو جب کہا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ عمر شریف کے پرانے ڈرامے دیکھیں جب آپ ایکسٹریم ڈپریشن میں ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں میں کپل شرما جو مشہور شو ہے انڈیا کہ کپل شرما کا میں دیکھتا ہوں اور پھر ایک الگ اس میں چلا جاتا ہوں. سر آپ نے یہ کچھ مجھے بتایا اور اس طریقے سے یہ وہ جو کچھ بہرحال میں نے اس کو بتایا تھا تو اس کی لائف میں ایک بڑی چینجز آئی. تو یہ ایک ریسنٹلی ایک کیس تھا جو میں نے ڈیل کیا تھا, اور اس کی جو نٹ شیل اس کا جو لبے لباب اس گفتگو کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو آج میں رہنے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ کو کنڈیشنل نہیں کریں کسی چیز سے بھی, نہ خوشی سے, نہ غم سے, نہ اس سے. جو 24 آورس ہیں آپ کے, چاہے وہ کوالٹی ٹائم آپ کے پاس جو ہے نہ ہو, کسی طریقے سے آپ نے مینیج کر کے اپنے لو ون میں اور اپنی آپ کی سیلف امپرومنٹ میں, اپنی آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ میں جو ہے اس چیز کو کرنا ہے.
جب اس کو آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم ملے گا، الا یہ کہ آپ جو ہے فضول کسی قسم کی جو چیزوں میں یا اس میں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اس طریقے کی جو سچویشن ہے اس میں جو 3 آورس کا جو 3 ڈیز کا جو 72 آورس والا فارمولہ ہے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں کہ بھئی میں کس طریقے سے جو ہے یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، اور آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اس لائف میں 72 جو آورس اور 3 ڈیز میں آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کا پاسبل ہے آپ کریں، تو کیوں نہ آپ پہلے سے یہ کرنا شروع کریں۔ دوستوں آج کا صرف یہی تھا، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا، اور میری ویڈیو اپنے گروپس میں اپنے دوسرے لوگوں میں جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی زندگی ٹرانسفارم ہو، ایک اچھائی ان میں آئے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔